میں ہر چیز پلان کرتی ہوں، کب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن پھر بھی چیزیں پلان کے حساب سے نہیں ہوتی ہیں۔ جب چیزیں کنٹرول میں ہوتی ہیں تو ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کچھ آؤٹ آف پلان ہو، ایک دم سے دماغ ہل جاتا ہے، اسٹریس شروع ہو جاتا ہے، انسان اوور تھنکنگ کے موڈ میں چلا جاتا ہے۔ شاید پرابلم سچویشن نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کنٹرول چھوڑنا نہیں آتا۔ پھر قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مطلب ہر چیز کنٹرول کرنا ضروری نہیں، شاید ہمیں پلان نہیں توکل سیکھنا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کا استقبال ہے میری آج کی نئی ویڈیو میں۔ کل کی ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگوں نے کل کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، اور بھائی ایسا ہے، نہ میں ویڈیو کسی کو شیئر کر رہی ہوں نہ کچھ کر رہی ہوں، مجھے پورا اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ یہ میری ویڈیو صحیح آڈینس تک انشاءاللہ اللہ پاک اپنے آپ پہنچا دیں گے۔ آج جس سورہ کی میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے 28 جو پارہ ہے قرآن شریف کا، قد سمیع اللہ کی یہ سورہ ہے، سورہ الطلاق۔ سورہ الطلاق مطلب 65 نمبر کی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ دا پاور آف توکل، سورہ الطلاق، ٹھیک ہے، سورہ نمبر 65، ٹھیک ہے، کولن 3 کر کے لکھا ہوا ہے اس میں۔ میں نے کل بھی پوچھا تھا، کل بھی مجھے کسی نے نہیں بتایا، پلیز آج بتا دینا کہ اس کو میں کس طرح سے ڈیلیور کر سکتی ہوں، سورہ نمبر کو پلیز بتائیے گا۔ اب میں اس کی انٹروڈکشن کی اگر بات کروں تو بڑی سمپل سی بات ہے، کیا سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گی، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی بڑی مشکل میں پھنس گئے اور آپ کو کوئی راستہ ہی نہ نظر آ رہا ہو؟ آج ہم بات کریں گے قرآن کی ایسی ورس کی جو ہر پریشان دل کو سکون دے دیتی ہے، اور وہ سورہ ہے سورہ الطلاق، آیت نمبر 3۔ اب یہ ورس کیا کہہ رہا ہے میں بتا دیتی ہوں، and will provide for him from where he does not expect۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ یا توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں تو اس کے 3 بڑے میسیجز ہیں۔ ان ایکسپیکٹڈ ہیلپ، ہم جب تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی صحیح راستے پر چلتے ہیں تو اللہ ہماری مدد ایسی جگہ سے بھیجتا ہے جہاں ہمارا دماغ بھی نہیں جا سکتا۔ اٹس اے میریکل، یہ ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ہے، سچ میں ہم نہیں سوچ سکتے۔ اللہ جناب، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ ہم لوگ اکثر لوگوں یا پیسوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، پر یہ آیت کہتی ہے صرف اللہ پر ٹرسٹ رکھو، ہی از سفیشینٹ فار یو۔ بے شک آپ کو کسی اور کے آگے کبھی جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور مجھے اچھے سے یاد ہے میری امی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرو کہ اللہ پاک اللہ کے سوا کسی کا بھی محتاج نہ بنائے۔ ایوری تھنگ ہیز اے ٹائمنگ، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ آیت کے اینڈ میں لکھا ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، مطلب آپ کی مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کا ایک اینڈ ڈیٹ فکسڈ ہے۔ ہماری سوچ سے بیونڈ ہے یہ بات۔ اگر میں نیکسٹ بات بتاؤں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ورس طلاق ڈیورس کے چیپٹر میں آئی ہے۔ ڈیورس ایک انسان کی لائف کا سب سے سٹریسفل ٹائم ہوتا ہے، چاہے وہ ایموشنل ہو یا فائنینشیل۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ٹوٹنے والے وقت میں بھی اگر آپ ہمت اور بھروسہ رکھیں گے تو وہ راستہ نکال دے گا۔ تو لیسن سمپل ہے، ہارڈ ورک کرو، پر رزلٹ کے لیے اللہ پر توکل کرو۔ اگر وہ دروازہ بند کرتا ہے تو وہ راستہ بھی دکھاتا ہے، اگر ایک دروازہ بند ہو رہا ہے تو وہ اور 10 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کو اس آیت کا کون سا پارٹ سب سے زیادہ اچھا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور
جیسے کہ میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں، میرا یہ جو سفر ہے یہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ لوگ شگل کے بعد کیسے اٹھتے ہیں. اور میرا یہ بھی سوال ہے کہ آپ کون سے مومنٹ پر گیو اپ کر دیتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ریئلائزیشن ہے کہ ڈیلے ڈینائل نہیں ہوتا. ڈیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا ہی نہیں. تو کئی بار جو دیری ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی بہتری کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے. اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم پیشنس سے زیادہ انسٹنٹ ریزلٹ چاہتے ہیں. سوری، انسان جو ہے، ہم انسان پیشنس سے زیادہ، صبر سے زیادہ ہم ریزلٹ کی انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑی سمپل بات ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. اور لاسٹ میں میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا کے الگ الگ لوگوں کی زندگی میں بھی قرآن کو سمجھوں. ڈفرینٹ سٹیز، ڈفرینٹ اسٹوریز، سیم قرآن. اگر آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں یا آپ اس سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں کل انشاءاللہ پھر سے ایک اور نئی سورہ کے ساتھ، نئے ریفلیکشن کے ساتھ، اور ایک نئی لیسن کے ساتھ. دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. چپ سی راتوں میں دل یہ سوچتا ہے، کون اندھیروں میں روشنی بھر رہا ہے.